اب ہم لیڈرشپ کے کچھ ٹریٹس دیکھتے ہیں کہ لیڈرشپ ہے کیا. ڈرائیونگ اہیڈ آف ادرس، دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ. ایک لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں جی ہیلدی کمپٹیشن، صحت مند مقابلہ. صحت مند مقابلے کی بنیاد حسد، کینہ اور بغض پہ نہیں ہے. صحت مند مقابلے کی بنیاد ادارے کو خوب سے خوب تر بنانے کا جذبہ ہے، جس پہ ایک شعر بھی ہے غالب کا یا پتہ نہیں کس کا، کہ ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب دیکھیے کہ ٹھہرتی ہے جا کر نظر کہاں. اپنے اداروں کو جیسے میں نے بھی گزارش کی کہ ان کے پروسیسز 100 سے 150 سال پہلے انگریز مرحوم کے دور میں بنے تھے. اب دس از اے رائٹ ٹائم کہ ہم ان کو ری وزٹ کریں، ری ایڈریس کریں، ری انجینئر کریں ان پروسیسز کو. انڈکشن پروسیس، ٹریننگ پروسیس. اب ہم نے ٹریننگ پروسیس کو ٹیکنالوجی کی وجہ سے آج ری انجینئر کیا، اور آپ کی پہلی جنریشن ہے جو پورے پاکستان میں بیٹھی ہوئی ہے اور ٹریننگ لے رہی ہے ٹیکنالوجی کی وجہ سے، فزیکلی موو نہیں کر رہے، دفتروں کے کام بھی نہیں رک رہے. یہ وہ فیکٹر ہے جو چینج کا پہلی خوشگوار ہوا کے جھونکے کے نزدیک ہم سمجھتے ہیں. تو آپ اپنی لیڈرشپ سے جس دفتر میں کام کریں گے اس کو ایک سٹیپ آگے لے کے جائیں، کسٹمر فرینڈلینس میں، کسٹمر کنوینئنس میں اور کسٹمر کمفرٹ میں. کسٹمر کمفرٹ، کسٹمر کنوینئنس اور کسٹمر فرینڈلینس کی بنیاد پروسیس کی سمپلیفیکیشن ہے. جب آپ پروسیس کو سمپلیفائی کرتے ہیں اور یوزر فرینڈلی بنتے ہیں تو ٹائم بچنا شروع ہو جاتا ہے، ویسٹیج رک جاتی ہے. ٹائم کا ضائع ہونا بھی، ٹائم از منی، تو ٹائم کا ضائع ہونا بھی ایک ویسٹیج ہے. اور اس ویسٹیج کو اگر آپ ایڈریس کرتے ہیں پروسیس کو سمپلیفائی کر کے تو سپیڈ آف ڈوئنگ بزنس تیز ہو جاتی ہے اور ایز آف ڈوئنگ بزنس بھی میکسیمائز ہو جاتی ہے. اب دو چیزیں ہیں جس پہ آپ غور کریں گے پروسیس ری انجینئرنگ میں آنے والے دنوں میں ایز اے سینئر انجینئر. ایک ہے پروسیس ری انجینئرنگ، جو میں صبح کا 2-3 دفعہ لفظ میں نے استعمال کیا ہے. آپ ایگزسٹنگ پروسیسز کو دیکھیں کسٹمر کے پوائنٹ آف ویو سے، اس کو ری انجینئر کریں. دوسرا ہے پروسیس سمپلیفیکیشن، کہ پروسیس کو اتنا سمپلیفائی کرتے ہیں کہ سپیڈ آف ڈوئنگ بزنس بڑھ جائے اور ایز آف ڈوئنگ بزنس بھی آسان ہو جائے. آج سے 15 سال پہلے میں اسلام آباد میں پاسپورٹ بنوانے کی کوشش کر رہا تھا تو پتہ چلا کہ جی نیشنل بینک فلانی برانچ میں آپ پیسے جمع کرائیں گے تو وہ فلانی برانچ ہی نہیں ملی. جب میں فلانی برانچ مل گئی نیشنل بینک کی تو انہوں نے کہا جی فارم ختم ہو گئے ہیں جس پہ 4 فولڈ والے ہوتے ہیں، وہ 2 دن بعد آئیں گے، 2 دن بعد آنا، ان فارموں پہ اب ہم پیسے جمع کریں گے. میں 2 دن بعد گیا تو تیسرے دن فائنلی وہ فارم آئے، میں نے فارم جمع کرائے. اس کے بعد کسی اور دفتر میں گیا، کہیں تصویر کھنچوا رہا ہوں، کہیں تصویر اٹیسٹ کرا رہا ہوں، کہیں کچھ ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، اور 2-3 ہفتے کی خار ہونے کے بعد مجھے پاسپورٹ مل گیا. یہ ہے پروسیس، کمپلیکیٹڈ پروسیس ہے جس میں ٹائم ضائع ہوتا ہے. آپ کا کام ہے اس مثال سے پروسیس کو سمپلیفائی کریں. آج 15 سال کے بعد ٹیکنالوجی کی وجہ سے پاسپورٹ 2 دن میں مل جاتا ہے اگر آپ ایکسٹرا پیسے دیں، 1 دن میں بھی مل جاتا ہے ارجنٹ پہ. تو میں گزارش کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پاسپورٹ کے دفتر میں، آئی ڈی کارڈ کے دفتر میں پروسیس ری انجینئرنگ کی گئی اور پروسیس کو سمپلیفائی کیا گیا اور آپ کی کنوینئنس ملحوظ خاطر رکھی گئی ایز اے کسٹمر. اب آپ بھی اپنے کسٹمر کی کنوینئنس کو ملحوظ خاطر رکھیں اور پروسیس کو ری انجینئر کریں، پروسیس کو سمپلیفائی کریں اور یوزر فرینڈلی بنائیں. یہ آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ میں بار بار اس پہ گزارش کروں گا. اس کے ذریعے آپ لیڈرشپ از نتھنگ بٹ نیم آف میکنگ یور سیلف اہیڈ آف ادرس. لوگ حوالہ دیں کہ فلانے شہر کے اریگیشن کے جو چیف یا ڈپٹی چیف انجینئر ہیں وہ انہوں نے 2-3 نئے تجربے کیے ہیں، اس سے پانی بھی بچ رہا ہے اور کسٹمر کی کمپلینٹس بھی زیرو ہو گئی ہیں، کسٹمر زندہ باد کے نعرہ لگا رہا ہے. اب آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے شیطان کی وسوسے سے ڈالے کہ کسٹمر زندہ باد کے نعرے ہم کیوں لگوائیں؟ بھئی ہمیں تو نوکری پکی ہے، نوکری تو پکی ہے لیکن نوکری کو حلال کرنے کا کانسیپٹ بھی تو ہمارے مذہب میں ہے نا. نوکری محض دفتر میں بیٹھ کے چند فائلیں سائن کرنے سے حلال نہیں ہوتی. یہ میری ناچیز رائے ہے. اپنے دفتر میں ویلیو ایڈ کر کے، پروسیس کو سمپلیفائی کر کے اور نان ویلیو ایڈیڈ ایکٹیویٹیز کو ڈیلیٹ کر کے کسٹمر کنوینئنس کے تناظر میں حلال ہوتی ہے. یہ میری ناچیز رائے ہے، ہو سکتا ہے آپ کو اختلاف ہو. حلال سے مراد یہ نہیں کہ اس کے ایبسنس میں ہر چیز حرام ہو جائے گی، نہیں. حلال کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ کے وجود، اپنے وجود کو جسٹیفائی کرتے ہیں
ایز اے ہائی ٹیک پروفیشنل انجینئر. تو پہلی ہم نے لیڈرشپ کا ٹریٹ دیکھ لیا. دوسرا ٹریٹ دیکھتے ہیں. لیڈرشپ از ٹیکنگ کیئر آف دا سپورٹنگ ٹیم. آپ کے ساتھ جو لیفٹ اور رائٹ پہ جونیئر انجینئر اور جونیئر پیرا انجینئرنگ سٹاف ہے، اس کو جب تک آپ فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے، اس کے روڈ بلاک نہیں نکالیں گے، اس کو اس کے سپیڈ بریکر منیمائز نہیں کریں گے، دفتر کے اندر کام چلنا مشکل ہو جائے گا. تو یہ ایک آپ کا نیا رول لیڈرشپ کے طور پہ میں دیکھ رہا ہوں، وہ ہے فیسیلیٹیشن اینڈ ایکسٹرا آرڈنری سپورٹ آف ٹیم فار ریموونگ دا روڈ بلاکس، ہرڈلس اینڈ اسپیڈ بریکرس، تاکہ دفتر میں کام کی سپیڈ بڑھے. تیسرا ہم ٹریٹ دیکھتے ہیں، لیڈرشپ از ریچنگ دا ٹاپ اینڈ اسٹیئنگ دیئر. آپ اپنے دفتری امور کو ایک درجہ بلند کریں، 2 درجہ بلند کریں، اور آپ کے بس میں ہے، میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ بس میں ہے کہ لوگ بینچ مارک کریں کہ اچھا فلانے دفتر میں یہ کام اس طرح ہو رہا ہے اور اس سے اتنی سیونگ ہو رہی ہے. تو جب آپ کام کو سمپلیفائی کرتے ہیں، ٹائم بچتا ہے، تو دفتروں میں سیونگ بھی شروع ہو جاتی ہے. دفتروں میں لوگ پھر 5 سے 8 بجے تک نہیں بیٹھتے، وہ 4:30 بجے فارغ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں جب پروسیس سمپلیفائی ہو. اور سیونگ آف ٹائم از سیونگ آف منی. تو یہ اس کانسیپٹ پہ آپ اپنے دفتروں کو نئی بلندی پہ لے کے جا سکتے ہیں، کسٹمر ڈیلائٹ کی، کسٹمر سیٹسفیکشن کی. اور کسٹمر از اے کنگ اینڈ کسٹمر از یور باس اینڈ کسٹمر از آلویز رائٹ. تو آپ کی فیوچر جو اپروچ ہوگی کسٹمر کنوینئنس اور کسٹمر ڈیلائٹ کے متعلق ہونی چاہیے کہ ہم اپنے کسٹمرس کو کیسے ہم سپورٹ کریں. لیڈرشپ از ٹارگیٹنگ دا گول ٹوٹلی فوکسڈ. اب آپ نے خوب سے خوب تر ہونے کی جستجو جو کرنے کا تہیہ کر لیا ہے، تو آپ کو اس میں فوکس ہونا پڑے گا، گہرائی میں جانا پڑے گا، نٹس اینڈ بولٹس میں جانا پڑے گا. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. PIA کا جہاز، انجن ٹھیک ہے، سیٹیں بڑی اچھی ہیں، AC کام کر رہے ہیں، نیویگیشن کا سسٹم صحیح ہے، فیول بھرا ہوا ہے، لیکن ٹائر کا ایک نٹ ہلکا ہے. تو لینڈنگ کرتے ہوئے ٹائر کا نٹ جب ہلکا ہے تو ٹائر کا وہ بولٹ اس سے نکل کے اور پہیہ نکل گیا اور جہاز ترچھا ہو کے وہیں پھنس گیا. تو ایک اگر چاروں نٹ بھی صحیح بولٹ اگر نہیں نہ کسے جاتے، میں چھوٹی سی عامیانہ سی مثال دے رہا ہوں، کروڈ سی ایگزامپل، تو اتنا بڑا جہاز الٹ جاتا ہے. تو ایک مجھے انگلش کا مجھے بڑا مشہور رائٹر ہے چارلس ڈکنس، وہ کہتا ہے کہ میں نے زندگی میں ترقی اس لیے کی ہے، چارلس ڈکنس جیسا بندہ کہتا ہے کہ میں نے زندگی میں اس لیے ترقی کی ہے کہ میں نے نٹس اینڈ بولٹس کی باریکیوں میں گیا ہوں. میں اوپر سے نہیں دکھائی واش نہیں کیا، میں باریکیوں میں گیا ہوں، جس کے نتیجے میں مجھے سکسیس ہوئی. اب علامہ اقبال جیسا عالم فاضل آدمی اپنی کتاب کی 10 دفعہ پروف ریڈنگ کرتا تھا، غلطیاں نکالتا تھا املا کی. تو آپ اگر ڈیٹیل میں نہیں جاتے، جزیات میں نہیں جاتے، ان کو اگنور کرتے ہیں، تو آپ فوکس نہیں ہیں.